بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ کیا رب کائنات نے انسان کو ہی سب سے زیادہ عزت دی ہے؟ ناظرین، اگر انسان دنیا کی تمام مخلوقات میں غور کرے اور پھر خود کو دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ جتنی عزت اسے ملی ہے اتنی کسی مخلوق کو نہیں ملی ہے، جتنی نعمتیں اسے حاصل ہیں اتنی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ رب کائنات نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر کے اسے تمام مخلوقات پر فوقیت اور برتری عطا کر دی ہے، مگر انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اسے اپنا رب ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے، اور جو اسے رب مانتے بھی ہیں ان میں سے اکثر اسے چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ناشکری اور زیادتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ رب کائنات نے انسان کو کتنی عزت بخشی ہے اور اس پر کتنی نوازشیں کی ہیں، اور اسے دیگر مخلوقات پر کس قدر فوقیت و برتری عطا کی ہے۔ انسان کی عزت و تکریم کی ابتدا اس کی پیدائش سے قبل ہی ہوئی، جب رب کائنات نے فرشتوں میں آنے والی نئی مخلوق کا تذکرہ کیا، پھر اسے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ بھی کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے لیے سب سے زیادہ عزت و تکریم کی جگہ جنت بنائی، پھر اسے زمین کا جانشین بنایا، اور یہ شرف کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں رہتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو بھی وہ شرف نہیں مل سکا جو انسان کو ملا، مگر ان فرشتوں نے انسان کے شرف کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا۔ ہاں، لیکن ان فرشتوں کے درمیان ہی رہنے والا آگ سے پیدا شدہ ابلیس اپنے سینے میں ابلتی ہوئی حسد اور تکبر کی آگ کو منہ سے اگلتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ انسان کو یہ شرف کیسے مل سکتا ہے؟ وہ شرف تو مجھے ملنا چاہیے، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان اور شیطان کی دشمنی، اور تبھی اس شیطان نے قسم کھا لیا کہ میں اس کا یہ شرف اور اس کی یہ عزت چھین کر رہوں گا، اور قیامت تک اسے ہر ممکن طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور اسے عزت والی جگہ جنت میں نہیں بلکہ ذلت والی جگہ جہنم میں پہنچا کر دم دوں گا۔ چنانچہ اس نے سازش کر کے ہمارے دادا آدم علیہ السلام اور دادی حوا علیہ السلام کو جنت سے تو نکلوا دیا، لیکن کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکا؟ ہرگز نہیں۔ رب کائنات کی عنایت انسان پر کم نہیں ہوئی، بلکہ جنت سے نکالنے کے بعد اسے زمین کا جانشین بنایا، اسے عقل کی نعمت بخشی، اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا، اور مختلف اعتبار سے ساری مخلوقات پر اسے فوقیت دی، اور اس کو دوبارہ جنت میں بسانے کا عہد کیا، اس شرط پر کہ وہ زمین میں جانشینی کا حق ادا کرے، اپنی عزت و تکریم کا لحاظ رکھے، زمین کے دیگر مخلوقات کی طرح صرف خواہشات کو پورا کرنے میں نہ رہے، اور دنیاوی زندگی کو ہی اپنا اصل مقصد نہ سمجھ بیٹھے۔ اتنا بڑا اعزاز دینے کے بعد رب العالمین نے انسان کو ایک اور بڑی نعمت سے نوازا جو اسے دوسری مخلوقات سے نمایاں کرتی ہے، اور وہ نعمت ہے علم اور عقل کی نعمت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے علم اور ذہانت کا حوالہ دیتے ہوئے زمین میں اس کے جانشین بنائے جانے کی وجہ بتائی کہ دیکھو اس آدم نے کیسے ساری چیزوں کا نام بتا دیا جبکہ تم نہیں بتا سکے۔ ذرا سوچیں کہ وہ فرشتے جو سیکنڈوں میں آسمان سے زمین تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی رسائی آسمان سے لے کر زمین تک ہر جگہ ہے، پھر بھی وہ ساری چیزوں کا نام نہیں بتا سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، جس سے وہ بہت سی ایسی چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے جن کا ادراک عقل کا استعمال کیے بنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ یہ تھا فرشتوں کا جواب۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 تک میں موجود ہے، جس کا حوالہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو رب العالمین نے جو عقل و ذہانت کی نعمت عطا کی ہے، یہ دیگر مخلوقات پر اس کی فوقیت و برتری کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے نمایاں کرتی ہے، یہی وہ عزت و تکریم ہے جو کسی مخلوق کو نہیں بخشی گئی۔ انسان جسمانی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ سمندری سفر کر کے لاکھوں میل کسی دوسرے ملک میں پہنچ سکے یا کوئی سامان پہنچا سکے، لیکن عقل کا استعمال کر کے اس نے کشتیاں اور جہازیں بنا لی جن سے وہ اس قابل بن گیا۔ اسی طرح ہوا میں اڑنا انسان کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن عقل و ذہانت کے استعمال سے اس نے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بنا لیا، جس سے وہ اڑنے کے قابل بن گیا۔ زمین میں ہزاروں میل کا سفر اس کے لیے ایک دن میں ممکن نہیں تھا، لیکن عقل کا استعمال کر کے اس نے تیز رفتار ٹرین اور کار بنا لیا اور اس ناممکن کو ممکن بنا لیا۔
یہ عقل انسان کو نہ ملی ہوتی تو زمین میں موجود ہر چیز کو کھا لیتا، کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے یہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے پاس عقل نہ ہوتی تو ہر پاک و ناپاک چیز کھا پی لیتا، جس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور جو اس کی عزت و تکریم کو بھی داغدار کر دیتی۔ سچ فرمایا رب کائنات نے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی۔ تو یہ انسان کی عزت و تکریم ہی ہے کہ اللہ نے اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے اور گندی چیزوں کو کھانے سے اسے محفوظ رکھا ہے۔ نیز اللہ نے انسان کو ایسے ہاتھ دیے ہیں جو چلتے وقت زمین پر نہیں پڑتے جس طرح دیگر جانوروں کے پڑتے ہیں، تاکہ انسان کے ہاتھ گندے نہ ہوں، اس کے ہاتھوں میں ایسے جراثیم نہ لگ جائیں جو کھاتے وقت اس کے منہ میں چلے جائیں اور اس کی صحت پر اثر انداز ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ اسی طرح انسان ان ہاتھوں کی مدد سے مختلف طرح کا کام کر کے اپنی روزی حاصل کرتا ہے، اپنے لیے راحت و آسانی کے سامان بناتا ہے، جبکہ دوسری مخلوقات کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی افضلیت و برتری کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے لباس اور پردے کی نعمت عطا کی ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔ انسان کے علاوہ کون مخلوق ہے جو لباس پہنتا ہے؟ انسان کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ مختلف طرح کے کپڑے پہن کر دیگر مخلوقات سے خوبصورت اور باعزت دکھتا ہے۔ نیز یہ کپڑے انسان کو دھوپ کی تپش اور سردی کی شدت سے بچاتے ہیں۔ سچ فرمایا رب الجلال نے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ یہ انسان کی عزت و تکریم ہی ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں اس کو سب سے زیادہ خوبصورت شکل دی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کی عزت و کرامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے بہت سے احکام مقرر کیے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسان کی عزت و آبرو پر آنچ آئے وہ اللہ کی نظر میں حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا اور اس کی طرف لے جانے والے تمام امور اسلام میں حرام ہیں، کیونکہ یہ صرف مرد و عورت کی عزت کو پامال کرنے والی شے نہیں ہے، بلکہ ان کے خاندان اور ان کی نسل کو بھی عزت و کرامت کے حق سے محروم کر دیتی ہے۔ اتنی عزت دینے کے بعد مزید عزت انسان کو یہ دی کہ اس کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اس کے پاس رسول اور پیغمبر بھی بھیجا، آسمانی کتابیں بھی نازل کیں۔ کتنی مہربانیاں کی ہیں رب نے انسانوں پر، تاکہ اس کا دشمن اس کی عزت و کرامت کو داغدار نہ کر سکے۔ اور صرف زندگی ہی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی انسان کی عزت و تکریم کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ کسی انسان کی لاش کی توہین کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عزت کے ساتھ اسے غسل و طہارت دے کر پاک و صاف اور خوشبودار لباس میں لپیٹ کر مٹی میں دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اسے دوسرے حیوانات کی طرح یوں ہی پھینک دینے یا کسی دوسرے جانور کو کھلا دینے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس کی توہین ہے۔ یہ اور ان کے علاوہ اور بھی کئی اعتبار سے انسان کو دیگر مخلوقات پر فوقیت و برتری حاصل ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کا یہی فرمان کافی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کتنی بڑی بات کہہ دی رب العالمین نے، آسمان و زمین کی ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا، اس سے بڑا اعزاز و اکرام کچھ ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں اور فضیلتوں کو پا کر کیا انسان نے ان کی قدر کی؟ کیا انسان اس پر اپنے رب کی شکر گزاری کر رہا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہتا ہے تو کون اس کا دشمن ہے جو اسے یہ کرنے نہیں دے رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی نشست کو کسی قیمت پر فوت نہ ہونے دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مزید ہمت اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے گی۔ وجزاکم اللہ خیرا۔